بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ رمضان میں بھی سب لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لیجئے۔ افطاری کے بعد خاص طور پر دعائیں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح جب کوئی صدقہ خیرات دیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ قبولیت جو ہے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کے بارے میں فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ جو بندہ احسن اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر واقعی کوئی چیز احسن ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، صفات ہوتی ہیں، اور جو ہے اس کی بناوٹ، خوبصورتی، منظر انسان کو پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جو ہے انسان کی شخصیت کو پسند کرتے ہیں، اس کی خشوع و خضوع کو پسند کرتے ہیں، اس کے اخلاص کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یاد رکھیں کہ قاعدہ کلیہ نہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیز میں نقص ہوتا ہے، تب بھی جو ہے وہ چیز کو پسند کر لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے بفے لگایا، وہاں پر 20 کھانے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی بندہ کوئی کھانا کھا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کیا باقیوں میں نقص ہے، کیا اس کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے؟ کہے گا جی ہو سکتا ہے سب چیزوں، لیکن یہ میں پسند کر رہا ہوں۔ آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، آپ جو ہے اپنی پسند کی چیز لے کے آ جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، پوچھا جائے کہ اس کے مقابلے میں فلاں چیز بھی پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ کیوں نہیں اٹھائی؟ کہیں گے بھائی بیکاز آئی لائک اٹ، تو یہ میں جو جس کو لائک کرتا ہوں تو اسی کو ہی میں جو ہے پک کر لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں۔ اب ذرا قرآن مجید پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہوا افصح منی لسانہ، ان کے بارے میں کہا یہ فصیح اللسان تھے، بات کرتے تھے اور ماشاءاللہ دل موہ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اٹکتے تھے، لیکن دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ کس کو بلایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حالانکہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ اب یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جس کو چاہا اس کو پسند کر لیا اپنی کلام کے لیے، سبحان اللہ۔ آپ اسی طرح دیکھیں جبل طور کو پسند کیا، حالانکہ جبل طور جو ہے ایک ڈرائی ماؤنٹین ہے۔ احد کو فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب احد پہاڑ آپ نے بھی 100 بار دیکھا ہوگا، جب بھی حج عمرے پہ گئے ہوں گے کئی بار دیکھا ہوگا، تو آپ دیکھیں کتنا ڈرائی ماؤنٹین ہے جی۔ اور خوبصورتی کے اعتبار سے اگر آپ جائیں کاغان کو دیکھیں، اور جو ہے مختلف کشمیر کے مناظر دیکھیں، اور مختلف جگہوں پر جائیں، کیا کیا منظر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کر لیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ گھر اللہ نے اپنا بنانا تھا، آپ بھی گھر بناتے ہیں، کہتے ہیں جی بہترین لوکیلٹی میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنا گھر بنایا بواد غیر ذی زرع، اللہ نے ایسی جگہ پر اپنا گھر بنایا بیت اللہ جہاں پر نہ پانی، نہ انسان، نہ وہاں پر کوئی پتا، گھاس، درخت، کچھ بھی نہیں تھا، ہے جی، بالکل غیر آباد جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا گھر بنایا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھا خاوند اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور بظاہر دیکھنے میں وہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتی، تو لیکن بھائی پسند اپنی اپنی، کوئی بات اس کو اچھی لگی، بیوی سے پیار کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا پھر تو بیچاری قبول صورت عورتیں جو ہے کبھی بھی ان کو چاہت نہ ملتی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ اب معلوم ہو گیا کہ بھئی اللہ کے ہاں صفات کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں فضل اور کرم بھی ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پسند کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے قبولیت کی دعائیں مانگیں، صفات حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ قبول کر لے، تو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں پر انحصار کریں، ہم شریعت کے مطابق عمل کریں، وہ ترازو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص دل میں رکھیں، نیت انما الاعمال بالنیات، اور اس کے ساتھ دعاؤں کا جو ہے اہتمام رکھیں گے۔ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔